امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کو سورہ قریش تجوید و قرات کے ساتھ سکھائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ را کبھی پور پڑھا جاتا ہے اور کبھی بریک۔ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوتی ہے، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو را بریک ہوتی ہے۔ اسی قاعدے کے مطابق یہ اس را کے اوپر زبر ہے، یہ را پور ہوگی۔ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یا مدہ یا لین کے بعد حروف مدہ یا حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، جیسے یہ شین ہے، اس کے نیچے دو زیر ہیں، جب اس پر وقف کیا جائے گا قریش تو یہ شین ساکن پڑھا جائے گا، تو یہ سکون عارضی ہوگا۔ یہ جو جزم ہوگی یہ عارضی طور پر ہوگی، وقف میں ہوگی اور وصل میں نہیں ہوگی۔ اگر ایسا سکون آ جائے تو حروف لین کے بعد اگر آئے تو مد لین عارض ہوتی ہے، اور حروف مدہ کے بعد آئے تو مد عارض ہوتی ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے۔ یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس میں مد متصل ہوگی۔ والصیف، صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف صفیریہ میں سے بھی ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو پر ادا کیا جاتا ہے، حروف صفیریہ وہ حروف ہیں جن میں سیڑھی کی طرح آواز پیدا ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی حروف مستعلیہ والی ادائیگی کو بھی برقرار رکھیں گے اور حروف صفیریہ والی ادائیگی کو بھی برقرار رکھیں گے۔ والصیف، یہ دیکھیں یا لین ہے، اس کے بعد عارض سکون ہے، تو یہاں پر بھی مد لین عارض ہوگی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور اس کے اوپر شد ہے تو یہاں قلقلہ مشدد ہوگا، یعنی قلقلہ جماعوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے، یہ حروف مدہ ہے یا مدہ، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگی۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے، یہ دیکھیں یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسری میم ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اس میں ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر غنہ ادا کیا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا کے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، حروف اخفا 15 ہیں، یہ نیچے نظر آ رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو اخفا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، ایک مرتبہ ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔